الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں کچھ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے شیخ محترم ہمارے خطیب و چہیت مقرر حضرت شیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو مائک سنبھال کر زوم، فیس بک، یوٹیوب پر لائیو آنے کی دعوت دیتا ہوں. اور آج کا ایک بہت ہی حساس عنوان ہے کہ یزید بن معاویہ ایک بدنام و مظلوم خلیفہ. بہت سارے سوالات یزید کے اوپر ہے. کوئی ان کو لعنت بھیجتا ہے، کوئی رحمت بھیجتا ہے، کوئی دونوں نہیں بھیجتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا یزید کے اوپر لعنت بھیجنے سے ہم کو جنت ملے گی؟ کیا یزید کے اوپر رحمت بھیجنے سے ہم کو جنت ملے گی؟ یا جیسے ان دنوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ رکھا یا معاملہ رکھا، ویسا رکھنے سے ہم کو جنت ملے گی؟ تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، محترم ماں اور بہن، آج ایک عجیب و غریب موضوع سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جرات کر رہا ہوں، اور موضوع ہے یزید بن معاویہ ایک بدنام اور مظلوم خلیفہ. ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں جس قدر یزید کو برا سمجھا جاتا ہے، اتنا برا فرعون و حامان کو، ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں سمجھا جاتا. جتنی گالیاں یزید کو دی جاتی ہیں اتنی گالیاں کسی اور کو نہیں دی جاتی. کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں نظر آتا. آئیے آج کی ملاقات میں اس شخصیت سے
میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس موضوع کے اختیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. یہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع اور صحیح ترغیب وغیرہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیبدار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. اس حدیث پاک میں کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کو کار خیر بتلایا گیا ہے اور اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں. یہ اتنا مقدس عمل ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس وقت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب صاحب فضیلت شخصیات کا معاملہ ہو، جیسے صحابہ، تابعین، ائمہ اسلام، علماء حق. اگر ان میں سے کسی کی عزت پر حملہ کیا جائے اور غلط الزامات لگائے جائیں تو ان کا دفاع کار ثواب ہونے کے ساتھ لازم قرار پاتا ہے. اسلامی تاریخ میں جن شخصیات پر سب سے زیادہ الزام تراشی کی گئی ہے اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، ان میں سے ممتاز نام یزید بن معاویہ کا ہے. لوگوں کی نظر میں فرعون اور ابو جہل سے بھی بدتر مانے جاتے ہیں. ان کی بدگوئی اور ان پر لعنت و ملامت صنادید کفر سے بھی زیادہ کی جاتی ہے اور اسے حب اہل بیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. اس لیے اس شخصیت سے پردہ اٹھانا ضروری. ثانیاً یہ کہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و بزرگی کو مانتے ہیں اور ان کے عز و شرف کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یزید بن معاویہ کا دفاع کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے اہل باطل دشمنان صحابہ کے سب و شتم تک پہنچتے ہیں. اس لیے اس دروازے کا بند کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. یزید کا دفاع کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا دفاع ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. تو اس لیے آج یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے. انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں آج کی ملاقات میں یزید بن معاویہ کے سلسلے میں ان کی سیرت و کردار کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا. یزید بن معاویہ کی ولادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں سن 26 ہجری میں ہوئی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 16 سال بعد، 15-16 سال بعد یزید بن معاویہ کی ولادت ہو رہی ہے. اب اگر یہ تاریخ آپ کو معلوم ہے تو اس سے ان روایتوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا جس میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید پر لعنت بھیجی. چنانچہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جس کی موت میری سنت کے مطابق نہیں ہوگی، میری سنت کے خلاف جس کی موت ہوگی۔ اتنے میں معاویہ آ گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے تو معاویہ جو ہے اپنے بیٹے یزید کا ہاتھ پکڑا اور نکل گئے، خطبہ نہیں سنا۔ یزید کا ہاتھ پکڑا معاویہ نے اور نکل گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نہیں سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ القائد والمقود، کہ اللہ کی لعنت ہو جانے والے اور پیچھے جانے والے پر، لے جانے والے اور اس کے پیچھے جانے والے پر لعنت، یعنی معاویہ پر اور یزید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دی۔ اب اندازہ لگائیے اس روایت، پیدائش ہو رہی ہے یزید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور 16 سال بعد ہو رہی ہے ولادت، اور اس کو جوڑ دیتے ہیں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے۔ ایک لعنت کے کلمات گڑھتے ہیں اور پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں یزید کے ساتھ کہ یزید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو ایسے ہی مکذوب من گڑھت روایتیں گڑھنے والوں کے پاس عقل نہیں ہوتی، دماغ نہیں ہوتا۔ چور کتنی صفائی سے چوری کرے لیکن میرے بھائیوں اپنی نشانی چھوڑ دی جاتا ہے، پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں اس کی علامتوں سے۔ اس روایت میں بھی چور نے اپنی چوری کی نشانی چھوڑی ہے کہ جو یزید جس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، اس کو جوڑ دیا کہ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ، معاویہ اس کو اپنے یزید کو اپنے ساتھ لے کر نکل گئے، نبی کا خطبہ نہیں سنا تو نبی نے ان پر لعنت بھیجی کہ لعن اللہ القائد والمقود، جو ہے لے جانے والے اور جانے والے پیچھے دونوں پر جو ہے جلے پر لعنت۔ تو یہ من گڑھت اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ہمارے سنی بھائی بھی واہ واہ کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو حقیقت نظر نہیں آتی اور اس جھوٹ میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو سن 26 میں ان کی ولادت ہے، جیسا کہ تاریخ دمشق وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ نام و نسب ان کا اس طرح ہے، ان کا کنیت ان کی ابو خالد ہے، نام یزید ہے، یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن قلاب القرشی۔ یہ سلسلہ نسب ہے یزید بن معاویہ کا۔ عبد مناف پر ان کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ہاشم اور عبد شمس دونوں بھائی تھے، ہاشم بن عبد مناف اور عبد شمس بن عبد مناف۔ تو عبد شمس اور ہاشم یہ دونوں بھائی تھے۔ عبد شمس جو ہے سے سلسلہ چلتا ہے یزید کا، اور ہاشم سے سلسلہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد شمس اور ہاشم۔ اس طرح عبد مناف پر یزید کا سلسلہ نسب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جا کے ایک ہو جاتا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ، یعنی حرب بن امیہ سے خاندان کا نام بنو امیہ پڑا۔ تو بنو ہاشم اور بنو امیہ اسلام سے پہلے بھی ان کے درمیان بڑا اتحاد اور اتفاق رہا۔ عبد المطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ حرب بن امیہ کے بہت گہرے دوست تھے۔ دونوں کے درمیان بڑی گہری، حرب بن امیہ اور عبد المطلب کے درمیان بڑی گہری دوستی تھی۔ اور اسی طریقے سے عباس رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ابو سفیان کے درمیان گہری دوستی تھی، جس کا مظاہرہ جو ہے غزوہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ہوا کہ عباس نے جلدی کی اور جا کر اپنے دوست ابو سفیان کو اپنی سواری پر
سوار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ دور جاہلیت میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان اختلاف کی جتنی کہانیاں ہیں سب کی سب من گڑھت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کے دادا، آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دادا ابو سفیان تھے جو سرداران قریش میں سے تھے، اور غزوہ بدر کے بعد قریش کی قیادت فتح مکہ تک انہی کے ہاتھ میں تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مشرف باسلام ہوئے اور غزوہ حنین جو ہے طائف میں شریک ہوئے، اور اللہ کی راہ میں ایک آنکھ ان کی اس غزوے کے اندر چلی گئی، ایک آنکھ چلی گئی ان کی غزوہ حنین اور طائف میں۔ اور مارکہ یرموک کا مارکہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں ختم ہوا تھا، تو غزوہ مارکہ یرموک میں دوسری آنکھ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے گنوا دی تھی جہاد کرتے ہوئے۔ آپ کے چچا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما فاتح لبنان رہے اور شام کی فتح میں اسلامی فوج کے کمانڈروں میں سے تھے، جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا۔ یزید بن ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام بھی یزید تھا جو صحابی رسول۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قائدین میں مقرر کیا تھا جن کو شام کی فتح کے لیے مقرر کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق جب فتح ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا، اور اس طریقے سے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے یہ دمشق کے گورنر رہے اپنی حیات میں، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان، ان کے چھوٹے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا گورنر، شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اور اس طریقے سے آپ کی پھوپھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہاجرات حبشہ میں سے، یہ ان نفوس میں سے ہیں جن کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس طریقے سے خاندان ابو سفیان میں اسلام قدیم الاسلام ہے، قدیم الزمان ہے، یہ خاندان قدیم الاسلام ہے۔ اسلام جو ہے مکی زندگی میں کہ شروع ہی میں اسلام اس خاندان کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی میں مسلمان ہو چکی تھی اور ہجرت حبشہ کا شرف انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اور آپ کے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی رہے، خلفاء راشدین کے دور میں 20 سال تک شام کے گورنر رہے اور اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے بھائی یزید کی وفات کے بعد ان کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اور اس وقت سے وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سلسلہ اس کے بعد چلتا رہا برابر۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت علی کا جو زمانہ گزرا، سب میں یہ شام کے گورنر رہے۔ اس طرح اور اسی طرح ان کی دادی جو ہے ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھی، فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، انتہائی زیرک اور فتین خواتین میں سے تھی، شاعرہ بھی تھی، بڑی غیرت مند اور خوددار خاتون تھی، جیسا کہ طبقات ابن سعد اور اس اصابہ وغیرہ میں حافظ ابن حجر نے اصابہ میں ذکر کیا۔
ان کی جو ہے غیرت مندی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خواتین سے بیعت لینے لگے تو ہند جب یہ شرط لگائی کہ تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گی، اس بات پر جب بیعت لی کہ تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گی، تو ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھی اتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ ہم سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہیں جاؤ گی؟ کیا آزاد خواتین بھی زنا کے قریب جاتی ہیں؟ کیا آزاد خواتین بھی زنا کا شکار ہوتی ہیں؟ یہ غیرت تھی، یہ سی تھی یہ خواتین، آج کی خواتین کی طرح نہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ آپ ہم سے عہد کیوں لے رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہیں جاؤ گی؟ کیونکہ زنا یہ لونڈیوں کا کاروبار تھا، آزاد خواتین اس کے قریب نہیں پھٹکتی، شریف زادیاں زنا کے قریب نہیں جایا کرتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آزاد خواتین بھی زنا کے قریب جاتی تھی؟ لیکن دشمنان دین نے ان کو بھی نہیں بخشا اور انہیں کہا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ انہوں نے چبایا۔ میرے بھائی اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب من گڑت، یہ گڑی ہوئی روایتیں۔ ہند بنت عتبہ نے کلیجہ نہیں چبایا تھا، نہ حضرت حمزہ کے قتل کی سازش کی تھی، کیونکہ وحشی یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، انہوں نے ان کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ تم حمزہ کو قتل کرو۔ جو ہے یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے قتل حمزہ سے کوئی کچھ نہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں جو عام طور سے بغیر سوچے سمجھے لوگ بیان کیا کرتے ہیں۔ یزید دشمنی میں تمام چیزیں لوگ گڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نجابت و شرافت اور قیادت خاندانی وراثت میں ملی تھی۔ یزید بن معاویہ کے نشو و نما کے بارے میں تاریخی مصادر میں کوئی تفصیلی معلومات ہمیں نہیں ملی، جس کی بنیادی سبب یزید دشمنی ہے۔ یزید دشمنی میں لوگوں نے ان کے جو ہے سیرت و کردار کی خبروں کو طاق نسیاں کے اندر رکھ دیا۔ تاہم جو کچھ مواد اور اشارے تاریخی مصادر میں ملتے ہیں وہ گرچہ مختصر اور جزئی ہیں، لیکن ہم اس سے یزید بن معاویہ کے قبل از خلافت کی زندگی کا ایک خاکہ اخذ کر سکتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسون بنت بعدل الکلبیہ سے شادی کی تھی۔ بنو کلب جو بلاد شام کے جنوب میں دیہات کے اندر آباد تھے، آپ نے انہیں شادی کر کے دمشق منتقل کیا، لیکن اس بادیہ نشین خاتون کو شاہی زندگی راس نہ آئی اور اپنی آبائی مولد اور مسکن کو یاد کرتی رہی، سسکیاں لیتی رہی۔ ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کچھ ایسے اشعار پڑھتے ہوئے سن لیا جس کے اندر بدوی زندگی، دیہاتی زندگی کے فضائل اس نے بیان کیے تھے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا تھا اور شہری زندگی پر اس کو ترجیح دی تھی۔ تعیش اور زندگی کو جو ہے دیہاتی زندگی کو اس نے ترجیح دی تھی اپنے اشعار کے اندر۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی تم اب جو ہے اپنے میکے چلی جاؤ، اب اپنے میکے چلی جاؤ۔ چنانچہ اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے میکے جو ہے بنو کلب میں چلی گئی، جگہ کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ آپ کی والدہ میسون بنت بعدل ایک عقل مند اور زیرک خاتون تھی۔
چنانچہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خدیج الخسی جو ہے خدیج الخسی کو ساتھ لے کر میسون کے پاس پہنچے. تو کیونکہ خدیج جو ہے خسی کرائے ہوئے تھے، خسی کرا لیا تھا جو ہے تاکہ بیوی کی اور عورتوں کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، ضرورت محسوس نہ. انہوں نے خسی کرا لیا تھا پہلے سے. تو جو ان کو لے کر آئے تو میسون بنت بہدل جو تھی وہ پردے میں چلی گئی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم ان سے پردہ، ان کی اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ تو خسی ہیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میسون نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گویا تمہارے خیال میں خسی کر لینا اس کے لیے میری وہ چیز حلال کر دیا جسے اللہ نے حرام کیا، ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال جب یزید اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال چلے گئے، اس کے بعد ان کے ماں کے کیا احوال رہے ہیں تاریخ خاموش ہے. اس طرح یزید نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بادیہ میں گزارا اور میں ماموں کے ساتھ یہاں جو قبیلے کلب کے سردار تھے پرورش پائی. نتیجتاً ان کی طبیعت میں اور مزاج میں جو ہے ان کی طبیعت اور مزاج میں بہادری، فصاحت اور بلاغت، خطابت، جود و سخا، یہ تمام ممتاز صفات ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لختے جگر کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا، کوئی خبر گیری نہیں کی ہوگی، بلکہ اس کی کیفیت وہی تھی جو قریش کے لوگوں کی عام عادت تھی کہ بچپن میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ دیہاتی ماحول میں رہ کر ان کی صحت ٹھیک رہے، شہر کی بیماریوں سے دور رہیں اور بہادری، فصاحت اور بلاغت کی صحیح تربیت ہو سکے. یہ عام قریش کا رواج تھا کہ اپنے بچوں کو شہر میں رکھنے کے بجائے دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. تو یزید کی بھی صورتحال یہی رہی کہ بچپن ان کا دیہات میں گزرا تاکہ فصاحت اور بلاغت اور جفاکشی اور بہادری میں جو ہے آگے بڑھیں. باشعور ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ ان کو اپنی مجلسوں میں برابر شریک رکھتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالی اس بات کے حریص رہے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ زیادہ ہونے کی مناسب سے تعلیم دے، اسی لیے انہوں نے دغفل بن حنظلہ السدوسی الشیبانی کو معلم مقرر کیا، مربی اور معلم مقرر کیا، جن کے علم کا چرچا تھا اور یہ یزید کے لیے بحیثیت معلم اور مربی منتخب ہوئے تھے. چنانچہ دغفل کی علمی شہرت کا حال یہ تھا کہ ضرب المثل کے طور پر لوگ کہتے تھے کہ فلاں تو دغفل سے بھی زیادہ جانکار. دغفل جو ہے یہ بہت بڑے عالم تھے اور مربی تھے. ان کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے پاس رکھا تھا. اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی تعلیم و تربیت کے لیے عبید بن شریعہ الجرہمی کی بھی خدمات حاصل کی تھی، جو کتاب الامثال، کتاب الملوک اور اخبار الماضین کے مصنف ہیں. انہیں یمن سے دمشق بلا لیا، جو عرب کی تاریخ اور اس کے حوادث اور واقعات کا گہرا علم رکھتے تھے. تاریخ و انصاب کی اس تعلیم اور تعلم کا یزید پر گہرا اثر پڑا. وہ برمحل اور ماہر نصب شخص کی طرح اس موضوع پر گفتگو کیا کرتے تھے. اس خاندان کو علم سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. عربی خط حجاز میں
متعارف کرانے والے، منتقل کرنے والے ابو سفیان اور ان کے دادا حرب تھے، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں موجود۔ یزید نے اپنے والد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی حدیثیں بھی روایت کی ہیں، جن میں ایک حدیث من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین بھی۔ امام ابو زرع الدمشقی رحمت اللہ علیہ یزید کو صحابہ سے متصل طبقہ میں شمار کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ لہو احادیث، ان سے کئی حدیثیں، یزید سے کئی حدیثیں روایت۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ۔ اسی طرح حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں یزید کا ذکر کیا ہے، اور تہذیب التہذیب یہ روات حدیث کے تراجم و سوانے پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں حافظ بن حجر نے راوی حدیث کی حیثیت سے یزید کا ذکر کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں برابر یزید کو شریک رکھتے تھے، تاکہ آنے والے وفود کی مجلسوں میں شریک رہیں، اس سے جو ہے ان کے علم میں اور علم و ادب کا انہیں علم حاصل ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وفد کے کچھ لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں کی نگاہ میں مروت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے جواب میں کہا کہ دیانتداری اور پاکیزگی، معاشی خودداری، دینی پاکیزگی، معاشی خودداری۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسمع یا یزید، یزید اس بات کو غور سے سن لو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ تو میرے بھائیوں، اس انداز سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی تربیت کی تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے تعلیم و تعلم کا کافی اہتمام کیا تھا جو ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی ان کو نبھانے کو دیتے رہے، انہیں شریک کار رکھا، کئی بار امیر الحج مقرر کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی حیات طیبہ میں کئی بار یزید کو امیر الحج مقرر کیا، اور صحابہ اور تابعین نے امیر یزید کی قیادت میں، امارت میں حج کیا۔ آپ بھاری بھرکم اور طویل قد و قامت کے مالک تھے، انگلیاں موٹی موٹی، بال گٹھے ہوئے گھنے تھے، رنگ گندمی تھا، چہرے پر چیچک کے نشانات تھے، آنکھیں خوبصورت اور داڑھی ہلکی اور حسین تھی۔ مجموعی حیثیت سے وہ خوبصورت تھے۔ دیکھیے بلازری نے انصاب الاشراف میں بیان کیا۔ آپ کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جو اپنی قوت اور شجاعت، عزم و ہمت میں مشہور تھا۔ ان کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں، طاقتور، بہادر، صاحب رائے، عزم و حوصلہ کے مالک، ذہین و فتین اور فصیح و بلیغ انسان تھے۔ سیر اعلام النبلہ پڑھ لیجیے کہ امام ذہبی کیا لکھتے ہیں یزید کے بارے میں۔ یزید کی تمنا ہوتی تھی کہ ان کے والد انہیں موسم گرما میں محاذ پر نکلنے والی فوج کی ذمہ داری دیا کریں۔ مسلمانوں میں شہ سواری کی مہارت کا معیار بلند کرنے کے لیے انعامات مقرر کیا کرتے تھے۔ جب قسطنطنیہ کی جنگ کا موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ کے فصیل کے پاس ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا، تو رومیوں نے کہا، یہ عجیب بیوقوف لوگ ہیں کہ ہماری سرزمین میں اپنی میت کو دفن کر رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہم اسے اکھاڑ پھینکیں گے اور کتوں کے حوالے کر دیں گے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو یزید نے کہا، اللہ کی قسم، ان کی لاش کو تمہارے ملک میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں تا وقت کی تمہارے کانوں میں اپنی بات نہ بیٹھا دوں۔
تم اس ہستی کے کافر ہو جس کے حوالے سے اس صحابی کو اعجاز ملا ہے۔ اگر مجھے یہ خبر ملی کہ ان کی قبر کو نکالا گیا ہے یا ان کا مسئلہ کیا گیا ہے تو پورے عرب کی سرزمین میں ایک نصرانی ہر ایک نصرانی کو قتل کر دوں گا اور جتنے کنیسے ہیں سب کو منہدم کر دوں گا۔ یہ سن کر قیصر نے پیغام بھیجا کہ میں اس قبر کی حفاظت کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب استفسار میں اس کو ذکر کیا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے میں بہادری کے جو جوہر یزید نے دکھائے وہ ادبا کے یہاں باعث حیرت اور استعجاب رہے ہیں، اسی لیے وہ اپنی ادیبانہ تحریروں میں اور گفتگو میں یزید کی شجاعت اور اس کی بصالت اور بہادری کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یزید کی فصاحت و بلاغت اور شعر گوئی مسلم رہی ہے۔ یزید نے زمام خلافت سنبھالنے کے بعد جو خطاب فرمایا قوم کو، وہ فصاحت و بلاغت اور قادر الکلامی کی واضح دلیل۔ ایک آدمی نے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے خطبہ قریش کے بارے میں جانکاری چاہی تو سعید بن مسیب نے کہا معاویہ، ان کے بیٹے یزید، مروان بن حکم اور ان کے لڑکے عبد الملک اور سعید بن عاص اور ان کے صاحبزادے اور ابن زبیر بھی ان سب میں کچھ کم نہیں، یعنی خطابت کے ماہر لوگ تھے۔ دیکھ لیجئے بلازری نے انصاب الاشراف میں ذکر کیا۔ ایک موقع پر مختلف خطبہ اپنے اپنے خطاب کے نمونے پیش کیے تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی میں ان کے درمیان خطیب الاشدب کو لاؤں گا، اور اس کے بعد یزید سے کہا یزید اٹھو اور خطاب کرو۔ تو بہت بڑے خطیب تھے یزید۔ یزید ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری دیکھ کر لوگ کہنے لگے تھے کہ ایک بادشاہ سے شعر کا آغاز ہوا تھا یعنی امرؤ القیس، اور ایک بادشاہ پر شاعری ختم ہوئی یعنی یزید۔ ابن خلقان یزید کی شاعری سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کے تمام جو ہے اشعار کو ازبر ابن خلقان نے ازبر کر رکھا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے یزید کی طرف منسوب کیے جانے والے صحیح اور غیر صحیح تمام اشعار کو پہچان لیا ہے اور ایک ایک شعر کے بارے میں تحقیق کر لیا ہے، یہاں تک کہ ہر شعر کے ناقل تک میری رسائی ہوگی۔ وفیات العیان میں ابن خلقان نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے یزید کی فیاضی اور بردباری، یزید کو بردباری اور فیاضی یہ وراثت میں ملی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بردباری میں ہم میں سب سے زیادہ باوقار ہمارے اموی برادران ہیں۔ اس کا بیان ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ علی رضی اللہ فرماتے ہیں بردباری میں ہم میں سب سے زیادہ باوقار ہمارے اموی برادران ہیں، یعنی یزید کا خاندان اموی برادران ہیں۔ قبیصہ بن جابر کا بیان ہے کہ مجھے معاویہ کی مصاحبت ملی ہے، میں نے ان سے زیادہ بردبار، جہالت پر صبر کرنے والا، تکبر اور خود غرضی سے دور رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اہل بیت کے بزرگ ترین شخصیت، یزید کی بردباری پر گواہ ہے۔ چانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پر جب یزید ان کی تعزیت میں گئے پھر واپس لوٹنے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بنو حرب کے خاتمے سے بردباروں کا خاتمہ ہو جائے گا، بنو حرب کے خاتمے سے بردباروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ علی پر یزید کے سلسلے میں جو عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما کا تبصرہ ہے۔ ایک شاعر نے ایک مرتبہ یزید کی ہجوں میں کچھ اشعار کہے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ امیر المومنین معاویہ کی بردباری نے لوگوں کو آپ کے خلاف جری کر دیا ہے، لہذا اسے قتل کر دو۔ لیکن یزید نے کہا ہم نے اسے نظر انداز کر دیا اور اسے اپنی حفاظت و پناہ سے نوازا، اور تبھی اس وصف کے ہم مستحق ہوئے۔ پھر اس شاعر کو 30,000 درہم کو عطیہ بھی پیش کیا، ہجو کرنے والے کو 30,000 درہم کا عطیہ بھی پیش کیا، لے لو۔ یہ بھی بلادری نے انصاب الاشراف میں ذکر کیا۔ فیاضی سے متعلق یزید کا خود بیان ہے کہ ہم نشین اور مصاحب ساتھی کی حفاظت کرنا، انہیں اعزاز عطا کرنا، خلیفہ کی نوازش اور فیاضی کا حصہ اور حق نعمت کی ادائیگی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین کے بانوئی، یزید کی فیاضی سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے بارے میں ایک بار کہا کہ فدا کا ابی و امی فواللہ ما قلتها لأحد قبلک، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ سے پہلے یہ جملہ میں نے کسی اور کے حق میں نہیں کہا۔ یزید سے بہت متاثر تھے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل بیت میں سے، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیے انصاب الاشراف جلد 4 صفحہ 289۔ یزید بن معاویہ رضی رحمت اللہ علیہ کی فضیلت میں احادیث بھی وارد، حدیثیں بھی ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انطلقت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعي ابي فسمعت يقول لا يزال هذا الامر عزيزا منيعا الى 12 خلیفہ، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا اور میرے ساتھ میرے والد بھی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ دین ہمیشہ 12 خلفاء کے پورا ہونے تک غالب اور بلند رہے گا۔ جب تک 12 خلفاء کا دور رہے گا اسلام بلند رہے گا، اسلام غالب رہے گا 12 خلفاء کے زمانے تک۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ارشاد فرمایا، لیکن لوگوں نے مجھے سننے نہیں دیا۔ تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم من قریش، یہ 12 کے 12 خلفاء جن کے زمانے میں اسلام غالب رہے گا، یہ سب کے سب خلفاء قریش سے ہوں گے، سب کے سب خلفاء قریش سے ہوں گے، خاندان قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث میں 12 خلفاء تک دین کی سلامتی اور اس کے قیام کی بات کہی گئی ہے، اور یزید بن معاویہ یہ 6 نمبر کے خلیفہ، ان کا 6 نمبر ہے۔ جیسے کہ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یزید کو 6 خلیفہ بتایا ہے، اور اس حدیث میں مذکور تعداد میں انہیں بھی شمار کیا ہے۔ دیکھیے منہاج السنہ، یہ امام تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنہ، روافظ کی تردید میں بڑی معرکۃ الآراء تصنیف ہے امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید یہ 6 خلیفہ ہیں، اور اس حدیث میں جو مذکور تعداد ہے انہی میں سے یزید بھی ایک ان کے زمانے میں۔
اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یزید کو چھٹا خلیفہ بتاتے ہیں، اور اس حدیث میں مذکور تعداد میں انہیں شمار کرتے ہیں۔ دیکھیے فتح الباری جلد 13 صفحہ 212 اور منہاج السنہ جلد 8 صفحہ 238 پر علامہ تیمیہ رحمہ اللہ کی تحقیق، اور فتح الباری جلد 13 صفحہ 212 پہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق۔ ایک تو حدیث یہ 12 خلفاء والی حدیث جو ہے لوگوں نے زبردستی اس کو من گھڑت اماموں کی طرف پھیر دیا، من گھڑت اماموں کی طرف لوگوں نے پھیر دیا، لیکن یہ 12 خلفاء جو ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور یہ خلفاء جو امیر المومنین رہے ہیں، جو خلیفہ رہے ہیں، جن کی حکومت اور سلطنت رہی ہے، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سے جو اپنے گوشوں میں بیٹھے ہوئے رہ گئے، منمانی لوگوں نے ان کو امام زبردستی مان لیا، وہ مراد نہیں اس سے۔ اسے دوسری حدیث ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، طویل روایت ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، وہ سب کے سب مغفور یعنی بخشے ہوئے ہوں گے۔ پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا یعنی قسطنطنیہ پر، وہ سب کے سب مغفور یعنی بخشے ہوئے ہوں گے۔ بخاری کی حدیث میں قسطنطنیہ پر پہلے لشکر کشی کرنے والے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی گئی، اور اس پہلے حملہ کرنے والے لشکر کے امیر یزید بن معاویہ رحمہ اللہ تھے۔ کیسے؟ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی روایت، صحیح بخاری ہی کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس لشکر کے امیر یزید بن معاویہ تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1186 پڑھیے۔ محمود بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدثتها قوما فيهم ابو ایوب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في غزوته التي توفى فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، کہ محمود بن لبید نے بیان کیا، میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ پر بیان کیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی، اور فوج کے سردار یزید بن معاویہ تھے، اور فوج کے سردار یزید بن معاویہ تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 1186۔ اور یہ تو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ فلم یزل ابو ایوب یجاہد فی سبیل اللہ حتی دفن بالقسطنطینیہ، کہ ابو ایوب انصاری برابر جہاد میں جاتے رہے یہاں تک کہ آخری مرتبہ قسطنطنیہ میں ان کو دفن کیا گیا، وہاں موت آئی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہاں تک قسطنطنیہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس آخری غزوے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے وہ قسطنطنیہ کا غزوہ تھا، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس غزوے کے امیر یزید بن معاویہ تھے، لہذا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یزید بن معاویہ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تھے۔ اس سے قبل قسطنطنیہ پر کوئی حملہ نہیں ہوا،
صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوا کہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ یزید بن معاویہ کی عمارت میں ہوا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں فتح الباری جلد 6 صفحہ 103 پہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ أَمِيرُ ذَلِكَ الْجَيْشِ بِالْاتِّفَاقِ کہ یزید اس پہلے لشکر کا امیر تھا، اس پر سب کا اتفاق۔ امام محلب بن احمد اسدی فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے شارحین میں سے، کہ اس حدیث سے کہتے ہیں من هذا الحدیث ثبتت خلافت یزید وفيه انه من اهل الجنہ وفي هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر۔ یہ بھی فتح الباری میں حافظ بن حجر نے امام محلب بن احمد کا ایک قول نقل کیا ہے جلد 6 صفحہ 103 پر کہ اس حدیث سے جو ہے یزید کی خلافت ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ نیز اس حدیث سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی منقبت ہے کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے سمندری لڑائی لڑی اور ان کے لڑکے یزید کے لیے بھی منقبت ہے کیونکہ یزید ہی نے سب سے پہلے مدینہ قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ یہ تو شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یزید وغیرہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے، چنانچہ یزید نے اپنے والد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ لشکر میں ابو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور یہ پہلا لشکر تھا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ام حرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب مغفور یعنی بخشے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 544۔ اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 136 پہ یزید کی کوتاہیوں کے باوجود اس کی ایک نیکی ایسی ہے وہ قسطنطنیہ پر حملہ ہے۔ یزید اس لشکر کا امیر تھا اور اس لشکر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید ہی سب سے پہلے قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ کیا۔ یہ حملہ یعقوب بن سفیان کے بقول سن 49 میں ہوا اور خلیفہ بن خیاط کے بقول سن 50 میں ہوا۔ پھر اس حملے سے لوٹنے کے بعد اسی سال لوگوں کا امیر بن کر اس نے حج کیا اور صحیح بخاری کی حدیث سے کی روایت ہے کہ جو ہے میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب مغفور یعنی بخشے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 229۔ اسی طرح امام قسطلانی یہ بھی شارح بخاری ہیں، مدینہ قیصر پر سب سے پہلے جس نے حملہ کیا وہ یزید فرماتے ہیں کہ مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر سب سے پہلے جس نے حملہ کیا وہ یزید بن معاویہ۔ ان کے ساتھ جو قد صحابہ کی جماعت تھی جیسے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ابو ایوب انصاری، یہیں پر جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے عبداللہ بن زبیر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم اور ابو ایوب انصاری یہیں پر جو ہے فوت ہوئے۔ اور اس حدیث سے محلب نے یزید کی خلافت پر استدلال کیا ہے اور اس بات پر کہ یزید اہل جنت میں سے۔ دیکھیے ارشاد الساری شرح صحیح البخاری جلد 5 صفحہ 104۔
یہ تھے نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں عون الباری جلد 4 صفحہ 391 پہ، اس حدیث سے یزید کی خلافت پر استدلال کیا گیا ہے اور اس بات پر یزید اہل جنت میں سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جو لوگ لعنت اور ملامت کرتے ہیں، جو روزانہ گالیاں دیتے ہیں، جو اس کو جہنمی اور کافر اور فرعون اور حامان ابو جہل سے بھی بدتر جانتے ہیں، اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی صحیح حالت کو پیش کرنا گویا کہ سیدنا جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید نہیں، یہ ہرگز نہیں، یہ مت سمجھیے کہ جو یزید کا دفاع کرتا ہے یا یزید کے حقائق کو بیان کرتا ہے، لوگوں کی کس بیانی کا پردہ جو چاک کرتا ہے، جھوٹوں کے جھوٹ کا جو انکشاف کرتا ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا قائل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین اور یزید سے کوئی مناسبت نہیں، یزید سیدنا حسین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یزید سیدنا حسین کا درجہ انتہائی اونچا ہے، بلند ہے، بالا ہے، یزید اس درجے کو کبھی نہیں پا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، حسین کی عظمت کا یہ تقاضا نہیں ہے، حسین کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ کسی پر ہم الٹے سیدھے بہتان ترازی کریں، الزام لگائیں، لعنت و ملامت کریں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت، یہ جزء ایمان، یہ جزء ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی مومن محبت حسین سے خالی نہیں رہ سکتا، لیکن محبت حسین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ جب تک یزید سے بغض نہ رکھا جائے، جب تک یزید کو گالی نہ دی جائے، جب تک یزید کو متہم نہ قرار دیا جائے، جو ہے وہ محبت حسین کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ غلط تصور، یہ واضح رکھیں۔ یزید کا دفاع الگ ہے، حسین کا مقام الگ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی بزرگی مسلم ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن یزید کے سلسلے میں جو غلط بیانیاں کی گئی ہیں، جو اتہامات لگائے گئے ہیں، جو غلط بیانی سے، کس بیانی سے کام لیا گیا ہے، تو اس کی شخصیت کو فرعون اور حامان سے، ابو جہل و ابو لہب سے بھی بدتر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسی شخصیت سے پردہ اٹھانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کی ملاقات میں بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور لوگوں کو دعوت فکر دیتا کہ آپ نے سنا، تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی یزید کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں اپنے ذہن و دماغ کو صاف کیجیے، اپنے ذہن و دماغ کو صاف کیجیے اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیجیے کہ حب حسین کا مطلب ہے بغض یزید، ہرگز نہیں، یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی چیزیں آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور تمام ان اتہامات کی قلعی جس کی بنیاد پر لعنت و ملامت کی جاتی ہے، اس کی کھولی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق کو سمجھنے اور حق کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، واحسن الجزا، کافی انفارمیٹیو تھا، اور انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ کنٹینیوڈ ہوگا، اور
اگلے ہفتے. تو کافی سوالات جو اور ہیں لوگوں کے اس میں، ہو سکتا ہے ابھی سوال کریں گے بھی لوگ جہاں تک سنیں اس کے اس میں، اور کافی چیزیں اور کلیئر ہوں گی اگلے ہفتے انشاءاللہ. سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے جو حضرات زوم پہ ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جیسے ایک نذیر بھائی نے آلریڈی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اور اپنا سوال کر سکتے ہیں. بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنا سوال چیٹ کر کے بتائیں، اور یوٹیوب پہ جو سوال آئیں گے وہ چیٹ کے سوالات آئیں گے. بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ سیاسی اور اس قسم کے سوال نہ پوچھیں، وہ سوال پوچھیں جو مفید ہوں اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو. نذیر بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ندیم بول رہا ہوں میں. وہ سوال یہ تھا کہ بدنامی کا سبب کیا تھا، مطلب یزید کی بدنامی کا سبب کیا بنا، مطلب کس وجہ سے وہ بدنام ہوئے؟ یزید کی بدنامی کا سبب کربلا کے واقعے کو دو مالائی طریقے سے، غلط طریقے سے روافض نے کس بیانی سے کام کیا اور اس کو عام کیا. اور تاریخ جو لکھی گئی وہ تاریخ بنو عباسیہ کے زمانے میں لکھی گئی، اور بنو عباسیہ کو بنو امیہ سے کی کرسی چھین کر بنو عباسیہ کے لوگ قابض ہوئے تھے. بنو عباسیہ جو قابض ہوئے، بنو امیہ کے سے حکومت چھین کر قابض ہوئے تھے، اس لیے ان کے درمیان رقابت تھی. تو اس دور میں عام طور تاریخیں بنو عباسیہ کے زمانے میں لکھی گئیں. اس لیے لوگوں نے حکومتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو ہے الٹی سیدھی روایتیں، اتہامات کی روایتیں بیان کی، گڑھی، تاکہ جو ہے عمرا اور خلفاء سے ان کو داد و دہش ملے. اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں نے جو ہے روافض نے کس بیانی کی دکان کھول دی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ روایتیں اثر انداز ہوئیں، اور پھر اہل سنت بھی چونکہ شیعوں کے چکر میں آ کر حب حسین کی وجہ سے اس قدر مست ہو گئے کہ انہوں نے حقیقت کو نظر انداز کر دیا، اور اس طریقے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو متہم قرار دیا. تو اصل سنو وہ قصے اور کہانیاں ہیں جو گڑھی گئیں کربلا کے سلسلے میں، اس کا یہ اثر پڑا کہ جو ہے اہل سنت بھی یزید سے اور بنو امیہ سے بدظن ہو گئی. جزاک اللہ خیر. شیخ مجھے لگتا ہے آپ اس کے ڈیٹیل میں بھی جائیں گے اگلے. ہاں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. تو ندیم انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا. تفصیلی جواب آئندہ ملے گا انشاءاللہ. جی شیخ. معاویہ بھائی آپ کا سوال ہے، آپ ہاتھ اٹھائے ہیں. آپ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں ماشاء اللہ آپ نے اپنا نام معاویہ رکھا، بہت اچھا کیا. آپ نے اپنا نام معاویہ رکھا، بہت اچھا کیا. بیٹے کا نام یزید رکھیے گا. بیٹی کا نام معاویہ ہے. آپ ملے، ملاقات کرے تھے ہم عمرہ کے دوران میں. ابھی ایکچولی میں سفر سے آیا ہوں، کوارنٹائن میں ہوں 2 دن کا. کل ہی رات میں آئے. اچھا ابو معاویہ. صحیح ابو معاویہ. یہ سوال میں 2 ہفتے جو ہے جمعہ میں یہی ذکر ہوا جو آپ ذکر کریں. وہاں پر ایسا دیکھا میں، وہاں پر امام جو مسجدوں میں بیان کرتے ہیں کہ پورا غلط یہ کرتے ہیں. کوشش کیا میں نے کہ وہ امام کو جو ہے فرصت سے جا کے جو ہے بات کیا ہوں کہ جو آپ جو بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے. غلط کہاں سے لیے تفسیر وغیرہ جو ہے بولے تو وہ جو ہے پوچھے کہ انہوں بھی ایک ریفرنس لے کے بات کرتے ہیں. بولتے ہیں کوئی ایک ڈاکومنٹ، کیا ریفرنس لیتے شیخ صاحب ان کا پتہ نہیں. بھائی تاریخ میں جو میں بتایا نا، تاریخ اگر بغیر تحقیق کے پڑھیں گے تو ہر طرح کی روایتیں وہاں جمع ہیں. تاریخ کی کتابوں میں ہر طرح کی روایتیں جمع ہیں. لوگ اپنے اپنے مطلب کی لے لیتے ہیں بغیر سند کو دیکھے ہوئے، بغیر تحقیق کیے کہ روایت کیسی ہے. تو جو ہے اسی الٹی سیدھی جو روایتیں ہیں انہی کو لے کر، جیسے کربلا کا جو واقعہ ہے اس کا راوی ابو مخنف ہے. سب سے بڑے پہلے واقع کربلا کا لکھنے والا جو ہے وہ ابو مخنف ہے.
جو شیعہ ہے، رافضی ہے، کذاب و دجال ہے، اور اس واقعے میں موجود بھی نہیں تھا، بعد میں آنے والا ہے، لیکن اس نے سب سے پہلے واقعہ کربلا لکھا اور اس میں خوب نمک مرچ لگا کر جو ہے غم کا ظاہر کیا، اور بعد میں نقل کرنے والے وہیں سے نقل کرتے رہے، وہی نقل در نقل چلتا رہا، وہی کہانی، وہی قصہ. مورخین نے بھی، طبری وغیرہ نے بھی ابو مخنف سے روایت کر دی کہ بھائی بیان کیا جاتا ہے اس لیے بیان کرو اس کو، لیکن طبری وغیرہ نے سند کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگ سند کے ذریعے پرکھیں کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت صحیح نہیں ہے. لیکن لوگوں نے سند نہیں دیکھی، بس جو کچھ تاریخ میں بھرا پڑا ہے سب سے استدلال کرنا شروع کر دیا. یہ سب سے بڑی گڑبڑی ہوئی. تو جو ہے اس میں اگر کامن سینس ہو جائے، صرف اتنا سوچ لے یزید اگر اتنا برا تھا تو پورے صحابہ نے کیوں اس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ صحابہ نہیں سمجھتے تھے اس چیز کو. پھر اس واقعے کے بعد میں بتاؤں گا آئندہ، اس واقعے کے بعد، واقعے کربلا کے بعد آل بیت نے یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ حضرت حسین کے صاحبزادے علی زین العابدین نے حسین کا ساتھ کیوں دیا؟ یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ ان کے بھائی محمد حنفیہ نے ساتھ کیوں دیا؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد سب یزید کے ساتھ رہے ہیں. واقعہ کربلا کے بعد حضرت علی کی بیٹیاں اور پوتیاں یزید کے خاندان میں بیائی گئی. یزید اتنا برا تھا تو عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی یزید کو کیوں دی تھی؟ ان سب کو نہیں لوگ بیان کرتے. اتنا گندا تھا، اتنا برا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، تو عبداللہ بن جعفر، یہ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، آل بیت میں سے ہیں، حسین کے بانوئی ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی یزید سے کیوں بیاہی؟ اور جب یزید کے خلاف لوگوں نے بات کی تو محمد بن حنفیہ نے، علی زین العابدین نے کیوں دفاع کیا یزید کا؟ ان سب روایتوں کو نہیں لاتے، ان چیزوں کو نہیں لاتے. اپنی بیٹیاں کیوں جو ہے یزیدی خاندان میں دی آل بیت نے واقع کربلا کے بعد؟ ان چیزوں پر غور کرنا، کامن سینس رکھنا چاہیے انسان کہ بھائی اگر یزید دشمن تھا، یزید قاتل تھا، تو پھر حضرت علی کی بیٹیاں اور پوتیاں یزید کے خاندان میں کیوں بیائی گئی؟ یزید کی بیوی ام محمد جعفر طیار کی بیٹی تھی جو حضرت علی کے بھائی تھے. ان حقائق کو لوگ نہیں کھولتے. بس حسین کی محبت میں ایسے مست ہوئے لوگ کہ تمام حقائق کو بھول گئے. اصل حقیقت سبب یہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ اور اگلے اس میں اس کا اور تفصیلی بیان ہوگا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سنیں اس کو. ایک سوال اسی سلسلے میں آیا ہے شیخ کہ جو آپ کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں، کیا اس کی PDF کاپی آن لائن ہے، اویلیبل ہے، اس کا لنک کچھ ہے؟ تو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر مل سکتی ہے. اس سلسلے میں پڑھنا ہے تو 2 کتابیں میں بتاتا ہوں اردو زبان میں. یہ تو سب عربی زبان کے حوالے تھے. اردو زبان میں ایک کتاب یزید بن معاویہ اور ان کے معارضین، یزید بن معاویہ ان کے معارضین، یہ اردو زبان میں ہے، انڈیا پاکستان میں چھپ چکی ہے. سمجھے؟ یزید بن معاویہ، ان کو آپ کو اس کا وہ بھی مل جائے گا، کاپی بھی مل جائے گی. اس پہ جائیں آپ، PDF کاپی بھی مل سکتی ہے. السنہ.com پہ جائیں، دیکھیں گے مل جائے گی. یہ دیکھیں یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ. یہ 2 کتابیں ہیں، 2 کتابیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. دونوں PDF انشاءاللہ اس پہ السنہ.com پہ جائیے، دیکھیے تو مل جائیں گے. اور کتاب بھی مل جائے گا، بمبئی میں کتاب مل جائیں گی، دونوں بمبئی میں مل جائیں گی، دلی میں ملیں گی، پاکستان میں مل جائیں گی. جی شیخ اور 2-3 سوالات ہیں، لے لیتے ہیں. یہاں ایک بہن کا سوال ہے
ایک اگر غیر مسلمان بن جاتا ہے تو کیا وہ اپنے باپ کا نام استعمال کرے گا؟ حالانکہ وہ باپ کا نام ہندو نام ہے، تو پھر بھی وہی باپ کا نام استعمال کرے گا اگر ہاں وہ باپ کا نام استعمال کرے گا، باپ ہی کا نام استعمال کرے گا، وہ مشرک تھے، کیونکہ اسی نام سے نہیں بدلے گا جی، کیونکہ وہ اسی نام سے پکارا جائے گا. ہاں باپ ہی کے نام سے رہے گا. جی، ولدیت نہیں بدلتی، صحابہ نے اپنی ولدیتیں نہیں بدلی تھی اسلام لانے کے بعد. جی شیخ، ایک بنت احمد کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کربلا کے واقعے کو جس طرح رابسی نے پھیلایا ہے اور لوگ اس پر یقین کرتے ہیں پھر ذرا ٹائپ میں یہ ہو گیا ہے. مین پوائنٹس بیان کرنے چاہیے تو کسی کو سمجھانا ہو یزید روح کے بارے میں تو مختصر کون سے مین پوائنٹس بیان کر سکتے ہیں؟ مین پوائنٹس یہ بیان کیجئے بھائی، جن صحابہ کرام کیا نہیں سمجھتے تھے، یا آل بیت یزید کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے کہ واقع کربلا کے بعد یزیدی خاندان میں اپنی بیٹیاں دی، اور جب مدینہ میں یزید کے خلاف بغاوت کھڑی ہوئی تو آل رسول نے، آل بیت نے یزید کا ساتھ دیا؟ کیوں دیا؟ واقع کربلا کے بعد بھی آل بیت یزید کے ساتھ رہے، یزید کی مخالفت نہیں کی. تو اگر وہ قاتل ہوتا، کربلا میں اس کا ہاتھ ہوتا، تو آل بیت اتنے بے غیرت لوگ تھے کہ حسین کے قاتل کا ساتھ دیتے؟ اس ناحیے سے سوچیے، غور کیجیے. اور صحابہ سب کے سب بے غیرت تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رکھا تھا؟ اگر شرابی تھا، کبابی تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، صحابہ کیا تھے؟ بالکل درست سر. صحابہ تو کلهم عدول، صحابہ دنیا دار نہیں تھے، وہ منہ دیکھی بات نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ حق بات صبح سامنے کہا کرتے تھے. جزاک اللہ خیر شیخ، مختصراً بہت اچھا جواب ہے. جی بالکل. خیر اور ڈیٹیل چاہیں تو آپ جیسے کہ انشاءاللہ ڈیٹیل ہے. انشاءاللہ. دوسرا ایک سوال ہے، اگر ایک مسلمان مرد یا عورت شادی نہیں کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ کرے گا، ایسا کچھ ہے؟ نہیں بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ پتہ نہیں، ایسا سوال ہے. نہیں، شادی کرنا عبادت کے قبول ہونے کے لیے شرط نہیں. ایمان اس کا مکمل نہیں ہے ابھی اگر شادی نہیں کیا ہے، کیونکہ جو ہے شطر الایمان کہا گیا ہے، کہا گیا جس نے شادی کر لی اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. تو شادی نہ کرنا یہ وہ نہیں کہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی یا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ غلط تصور. ایک سوال ہے، کسی کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، بدعت کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا وہ جنتی ہے؟ انشاءاللہ ہمیں خیر کی توقع. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اگر آخر میں اس نے توبہ کر لیا اپنی شرکیات اور کفریات سے، لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری رہا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں خیر کی توقع کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ انشاءاللہ جنتی ہے. اس نے خاتمہ کی علامت ہے. اور ہم کسی کو ڈائریکٹ جنتی نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو جنتی یا جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے الا کہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں مذکور ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. یہاں پہ ایک بھائی نے یہی بتایا ہے کہ
ہم لوگ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ یہ اپنے آپ میں ڈالتے نہیں کہ تاریخ پڑھ لیں، اور جو کچھ بھی ہمارے، اس لیے ہمارے دماغ کو کوئی بھی کہیں پہ بھی بھٹکا سکتا ہے، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحیح کتابیں، صحیح علماء سے رجوع کر کے اچھی صحیح باتیں لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. نہیں، سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ اہل سنت حضرات جو ہے نا، کہ واعظین اور مقررین محرم کے مہینے میں جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور حب حسین میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ وہ شیعوں سے 2 قدم آگے نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی ہے شعر کہنے والوں کو؟ کون سا اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد؟ آج تک جو ہے لوگ رو رہے ہیں، آج تک ماتم کر بدعات کا ایسا بڑا سلسلہ شروع ہوا کربلا کے واقعے کے بعد، جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اسلام زندہ ہوا کہ اسلام مردہ ہو رہا ہے کربلا کے نام پر؟ لیکن لوگ کامن سینس نہیں رکھتے ہیں. کامن سینس رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو بات سنے بس مان لیں اس کو. ہر سنی سنائی بات کو نہیں ماننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے. صحیح. سوال ہے تیجا 40واں، جب لوگ کرتے ہیں تو پورے ڈے کا کھانے میں نہیں کرتے، تھوڑے سے کھانے نکال کر کرتے ہیں، تو پورے ڈے کا کھانا کس طرح حرام ہوگا؟ وہ پورے کھانے کا رہتا ہے، تھوڑا نکال کے کرتے ہیں. وہ پورے کھانے، نیت، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. وہ صرف ایک پلیٹ کھانے کی نیاز نہیں کرتے، وہ پورے کھانے کو اسی نیت سے کھلاتے ہیں. ارادہ، نیت. ہاں، نیت دیکھی جائے گی. اصل زبان سے کہنا نہیں، اصل نیت. ایک اور بھائی کا سوال ہے، خیر آج کے ٹاپک سے مطابق نہیں ہے. اس نے کہا ہے ہم کیا نیوز چینل جو سچ پھیلاتے ہیں ہمارے، خاص کر کے ہمارے دیش میں، کیا ہم ان چینلوں کو پیسے دے سکتے ہیں تاکہ سچ لوگوں تک عام ہو سکے؟ بھائی، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو کون سا چینل ہے جو سچ پھیلاتا ہے؟ یہ بھی تعین کرنا بھی ایک وہ ہے. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. آج کل تو اپنے دیش میں کون سا چینل ہے جو سچ پھیلا رہا ہے؟ اکثر چینل جو ہے سب جھوٹ ہی ہے. تب تو گودی میڈیا میں داخل ہے سب کے. اس چینل کی تعین کریں گے کہ یہ سچ پھیلا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا چینل مسلمان قائم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سچ باتیں پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعاون کیجیے. جی، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کون سا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ واقعی ایکچولی کیا ہے، تو ہم اس قسم کا جواب بھی ہم صحیح طور پہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون سا چینل جو صحیح پھیلا رہا ہے. جی شیخ، کیونکہ آج کل جو ہے چینل چلتے ہی ہیں کس بیان. جی شیخ، اخبار جو ہے، اخبار کی دنیا میں آج کل کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے. تو آج آپ دیکھ لیجیے، اسی وقت دیکھ لیجیے جو کچھ گند پھیلایا جا رہا ہے. جی، ایک اور سوال ہے، کیا ہے، دوا کھانے سے پہلے کیا ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا دوا کے زیادہ پر اثر ہونے کی دلیل ہے ایک پوسٹ کے مطابق؟ نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ ثابت نہیں کہ دوا کھاؤ تو یہ پڑھو. اگر کوئی اس کو خاص مانتا ہے دوا کھاتے ہوئے پڑھنا چاہیے تو یہ بدعت میں شامل ہو جائے گا. بسم اللہ کہو اور دوا کھاؤ، یہ اذکار ہیں جو اذکار بتایا گیا ہے، اس وقت اذکار کیجیے. آپ ہمیشہ فلق ناس پڑھتے رہیے، لیکن دوا کھانے سے اس کو جوڑنا، یہ سورت کھا کر کے پڑھ کر کے دوا کھاؤ گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ شریعت سازی ہے اور یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتلایا کہ دوا کھاتے ہوئے یہ سورت نہیں پڑھو. تو اگر کوئی بتاتا ہے کہ دوا کھاتے ہوئے یہ سورت پڑھ کے دوا کھاؤ تو یہ بدعت ہوگی اگر اس پر ہم عمل کریں گے.
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا لوگوں نے ایسے شرکا بنا لیا کہ جن کے اصول و ضابطے ان کے لیے وضع کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کے زمانے میں لوگ دوائیں کھاتے تھے، صحابہ بھی دوائیں استعمال کرتے تھے، کیا صحابہ سے کہیں ثابت ہے کہ وہ فلق اور ناس پڑھ کے دوا کھاتے تھے؟ جی شیخ، جو اس وقت موقع تھا لیکن نہیں یہ چیز پائی گئی، تو جو اس وقت دین نہیں تھا قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ جی شیخ، ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں اگر کہوں کہ میں اہل حدیث یا سلف ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ بھی ایسے تھے، تو کیا صحابی اہل حدیث تھے یا وہ سلف تھے؟ تو اصل سلف تو وہی تھے، سلف سے تو اصل صحابہ ہی مراد ہے، سلف صحابہ ہی کو کہتے ہیں، سلف کے لغوی معنی گزرے ہوئے لوگ، سلف سے مراد صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، سلف کہتے ہیں صحابہ کو، سلفی کا مطلب جو صحابہ کے منہج پر طریق پر ہو، عقیدے میں، معاملات میں، اخلاق میں، سب میں جو صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کر رہا، سلف سے مراد صحابہ۔ جی ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ سراج گیتے جناب جوائنٹ پہ ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میں نے آپ کے محاضرے میں اب یہ سنا، عام طور سے ہم نے آپ ہی حضرات سے سنا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے اپنی تقریر میں یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، تو کیا یہ تفریق صحیح ہے یا اس طرح سے کوئی اور؟ یزید صحابی نہیں ہے نا، جی جی، یزید صحابی نہیں ہیں، کیا وہ تابعی ہیں؟ ہاں تابعی، یزید بن معاویہ تابعی ہیں، سن 26 میں، کیونکہ ابو ایوب انصاری کے ساتھ تھے تو ظاہر بات ہے تابعی ہوئے وہ۔ ہاں تابعی ہیں بھائی، صحابہ بھائی معاویہ کے ساتھ تھے، معاویہ صحابی، وہ تابعی ہیں، ان کا باپ صحابی ہے۔ جی، تو تابعین کے لیے ہم مطلب ان کے باپ صحابی، ان کے چچا صحابی، ان کے دادا صحابی۔ جی، جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ علیکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جماعت اسلامی کی حامیوں کو جاننے کے لیے کون سی کتاب پڑھے، اس ٹاپک پر کیا بیان دیں گے آپ، یا ایسی کوئی کتاب ہے؟ اس کتاب پر پڑھنے کے لیے مولانا داؤد راز کی دہلوی کی کتاب ہے مسلک اہل حدیث اور تحریک اسلامی، اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے مولانا اسماعیل جو ہے سلفی کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھیے، جو ہے مولانا اسماعیل سلفی گجران والا کے تھے، ان کی تحریریں پڑھیے جو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح مولانا ثناء اللہ عمری کی کتاب ہے خطاب بمودودی، وہ پڑھیے، خطاب بمودودی ہے۔ اسی طرح حافظ صلاح الدین صاحب یوسف کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی کی کتاب ہے، صحابہ پر جنہوں نے کیچڑ اچھالا ہے جس میں، تو اس کتاب کا جواب دیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے، جس کا نام ہے خلافت ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک اور سوال آیا ہے، غصے میں لوگ کچھ اس طریقے کے کلمات کہتے ہیں جیسے کہ جہنم میں جا، تو کیسا مسلمان ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اس طریقہ کے کلمات ایک مسلم دوسرے مسلم سے کو کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے، اللہ کے غضب کو یہ چیز دعوت دیتی ہے بھائی، وہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کی حدیث میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، ایک شخص کو بار بار گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ تجھے، واللہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ کی قسم کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ کہنا تھا اس کا کہ اللہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تیرے عمل کو برباد کیا اور اس کو میں نے معاف کر دیا۔ تو نے کیسے، تم کون ہوتے ہو اس طرح قسم کھانے والے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا؟ میرے معافی کے تم ذمہ دار ہو؟
کہ میں معاف کروں گا کہ نہیں کروں گا. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ اللہ تمہیں جہنم دے گا تمہیں نہیں معاف کرے گا، یہ کبر و غرور کی بات ہے. معاف کرنا یہ اللہ کا کام، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو تنگ کرنے والے؟ اللہ کسی کو ہی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو لے جا جہنم میں جھونک دے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جنت و جہنم اللہ تعالیٰ کی، ہماری اور آپ کی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے. اس لیے کسی کے بارے میں اس طرح کی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نہیں معاف کرے گا، کہ تم جہنم میں جاؤ گے. بھائی کیسے معلوم ہو جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا؟ کیسے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا؟ بھائی اللہ کے بھی فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے زندگی بھر برے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم میں ایک بالشت باقی رہتا ہے، اور اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے. ایک شخص زندگی بھر نیکی کا کام کرتا ہے، جب مرنے کا ایک بالش جنت باقی رہتی ہے تو ایسا کام اچانک کر بیٹھتا ہے کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہمیں حاصل نہیں ہے. کسی کو جنتی اور جہنمی ہم کہہ سکیں، کسی کی جنت اور جہنم کی خوشخبری سناتے رہے. لیکن ایسا کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا یا تم جہنم میں جاؤ گے. یہ غلط چیز، اللہ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. ابھی فی الحال یہاں پہ چیٹ میں کوئی کوشچنس اور آئے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہی یوٹیوب پہ کوئی نئے سوالات ہیں. فیس بک کا میرا اکاؤنٹ ہے نہیں، اگر مجھے آپ کے پاس کوئی سوال ہیں فیس بک کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم درخواست کریں گے شیخ سے کہ آج کے درس کو اختتام کرتے ہوئے ہم ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مکمل کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں اور زیادہ باتیں اس کے بارے میں معلوم ہوں، اور ہم اپنے جو غلط فہمیاں ہیں، جو ہم نے کافی ہمارے بھائیوں کے پاس کافی غلط فہمیاں ہیں اس نام پہ اور اس خاص کر کے موضوع پہ، وہ ہماری دور ہو جائیں. مجھے بھائی کوئی اگر سوالات نہیں ہیں تو میں شیخ سے کہہ دوں کہ وہ دعائیں پڑھ لیں. مجیب بھائی کی ویسے طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ دعائیں کیجیے مجیب بھائی کے لیے. اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ ہمیں شفا دے، اللہ شفا دے. چلیے شیخ پھر آپ دعا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.